ہم 5 بھائیوں کی ایک ہی بہن تھی جو بہت خوبصورت تھی مگر معذور تھی۔ مجھے اپنی بہن پر بہت ترس آتا تھا کیونکہ جب ہم کام پر جاتے تو باہر سے گھر کو تالا لگا کر جاتے اور وہ سارا دن بستر پر لیٹی رہتی، مگر ایک دن مجھے بہن پر کچھ شک سا ہوا کیونکہ جب بھی ہم گھر آتے تو بہن تیار ہو کر بیٹھی ہوتی اور کپڑے بھی نہیں پہنے ہوتے۔ ایک دن میں جلدی دیوار پھلانگ کر گھر آیا تو جان نکل گئی کیونکہ میری بہن تو میرا نام اشفاق ہے اور میں بہت ہی غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، جہاں 2 وقت کی روٹی سے دن بھر کر گزارا کرنا بھی بہت زیادہ مشکل ہوتا تھا۔ میرے ماں اور باپ کے درمیان شاید میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی تنازعات چل رہے تھے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا کبھی بھی اپنے ماں باپ کو اچھی طرح بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، حالانکہ میری ماں ایک بہت اچھی صابر و شاکر عورت تھی۔ میرے باپ کے رویے کو ہمیشہ ہی نظر انداز کر کے ہماری پرورش پر توجہ دیتی آئی تھی۔ ہم 5 بہن بھائی تھے اور میرے ابو کی ایک دکان تھی۔ اس دکان سے کمائی گئی آدھی سے زیادہ تو دکان کے کرائے میں ہی نکل جاتی تھی اور باقی کا جو گھر کے لیے بچتا تھا اس میں آدھا مہینہ بھی بہت مشکل سے نکلتا۔ اس طرح ہمارے گھر میں جھگڑے زیادہ ہوتے، اوپر سے ہم 5 بہن بھائی تھے اور ہماری ایک بہن معذور بھی تھی۔ اس کی دوائیاں اور اس کے اخراجات، ان سب کا خرچہ علیحدہ نکلتا تھا اور اس سب کی وجہ سے میرے باپ کو اور زیادہ غصہ آتا تھا۔ حالانکہ اگر وہ معذور تھی تو اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا، بلکہ یہ تو قدرت تھی کہ وہ ٹانگوں سے معذور پیدا ہوئی۔ دھیرے دھیرے ہم سب بہن بھائی بڑے ہوتے گئے۔ میری بہن کا ہم لوگوں نے بہت زیادہ علاج کروایا لیکن کسی بھی طرح وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی معذوری ہی اس کی سب سے بڑی خامی تھی۔ اگر وہ معذور نہ ہوتی تو وہ ہمارے گھر میں ہی نہیں بلکہ ہمارے خاندان میں بھی سب سے خوبصورت لڑکی ہوتی۔ میں نے اپنی پڑھائی 12 تک مکمل کی اور پھر ایک دکان پر کام کرنے لگ گیا۔ پہل تو میری ماں نے کہا کہ پڑھائی جاری رکھو، کام ہوتا ہی رہے گا، لیکن پھر جب میری کمائی سے کچھ چند پیسے گھر آنے لگے اور گھر میں لڑائی جھگڑے بھی تھوڑے کم ہو گئے تو میری ماں نے مجھے یہ کام کرنے سے نہیں روکا۔ اب ہمارے گھر کے حالات پوری طرح ٹھیک تو نہ ہوئے تھے مگر پہلے سے بہت بہتر ہو گئے تھے۔ اب میرے باقی بہن بھائی بھی تھوڑا بہت کام کرنے لگے تھے جس کی وجہ سے گھر کافی بہتر ہوتا جا رہا تھا اور میرے باپ نے ہمیں تانے دینے کے ساتھ ساتھ گھر میں جھگڑا کرنا بھی چھوڑ دیا تھا، مگر ان کا جو ماں کے ساتھ رویہ تھا وہ شاید زندگی میں کبھی نہیں بدلنا تھا۔ نہ جانے وہ انہیں کس بات کے تانے دیا کرتے تھے اور ماں خاموشی کے ساتھ سنتے رہتی، لیکن خیر جب ہم کام پر جاتے تو گھر پر تالا لگا دیتے، لیکن گھر خالی نہیں ہوتا تھا بلکہ اس میں میری معذور بہن ہوتی کیونکہ وہ کہیں آ اور جا نہیں سکتی تھی۔ اس طرح اگر گھر پر کوئی مہمان بھی آ جاتا تو اس کو بھی ہینڈل نہیں کر سکتی تھی، اس لیے ہم باہر سے تالا لگا کر چلے جاتے تاکہ ہر آنے جانے والے کو یہ لگے کہ گھر پر کوئی موجود ہی نہیں۔ لیکن مجھے اپنی بہن پر بہت زیادہ ترس بھی آتا کیونکہ جب ہم باہر جاتے تو وہ گھر میں اکیلی ہوتی اور کیونکہ وہ معذور تھی تو سارا دن ایک ہی چارپائی پر پڑی رہتی۔ مگر ایک دن مجھے بہن پر کچھ شک سا ہوا، مجھے اس میں کچھ تبدیلی محسوس ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے ہلکا پھلکا سا میک اپ کر رکھا ہو۔ میں نے پہلے تو یہ بات نوٹ نہیں کی مگر ہر روز ایسا ہونے لگا۔ جب بھی ہم گھر آتے تو بہن تیار ہو کر بیٹھی ہوتی اور کپڑے بھی نئے پہنے ہوتے۔ مجھے یہ بات کھٹکنے لگی تھی، آج کل وہ ایسا کیوں کر رہی تھی؟ چند دن دوبارہ ایسا ہوتا رہا۔ میری امی جو کہ کچھ دنوں کے لیے اپنے میکے گئی تھیں وہ واپس آ گئی تو میں نے اپنی ماں سے بہن کے بارے میں بات چیت کی۔ پہلے تو انہوں نے میری ان باتوں کو وہم قرار دے دیا، لیکن جب انہوں نے خود یہ سب اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھا تو انہیں بھی میری بات کا یقین آنے لگا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں خود اس معاملے کا پتہ لگا کر رہوں گی۔ میں ان کی بات سن کر مطمئن ہو گیا۔ اگلے دن ہمارے گھر پر ایک لڑکی کھانا دینے آئے۔ یہ کوئی نئی لڑکی تھی جسے ہم نے کبھی محلے میں نہیں دیکھا تھا۔ میری ماں بھی میری ہی طرح حیران تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ پچھلے کچھ دنوں سے ہمارے محلے میں رہنے آئے ہیں، مطلب کہ وہ ہمارے پڑوس تھے۔ وہ لڑکی کافی خوش اخلاق تھی تو میری ماں اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ملی۔ میں اپنی ماں کے دلاسا دینے پر مطمئن تو ہو گیا تھا مگر میری بہن کی حرکتیں اب بھی مشکوک تھیں۔ ایک دن مجھے کام سے اچانک چھٹی ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میری ماں تو سارا دن کام میں مشغول رہتی ہے اور میری معذور بہن اپنی ویل چیئر کے ساتھ باہر چھت پر بیٹھی رہتی ہے۔ ایک دن مجھے ایسا لگا کہ وہ چھت پر بیٹھ کر کسی سے باتیں کرتی ہے۔
کافی بار جب میں نیچے کمرے میں بیٹھا تھا تو مجھے ایسا لگتا جیسے اوپر کوئی باتیں کر رہا ہے۔ اس لیے ایک دن جب میری بہن چھت پر ہی بیٹھی رہی تو میں جا کر وہیں ایک طرف چھپ گیا، اور میں نے دیکھا کہ وہی لڑکی جو ہمارے گھر کچھ کھانا دینے آئی تھی، اس نے میری بہن کو اشارہ کیا۔ میری بہن نے چور نظروں سے ادھر ادھر دیکھا اور ویل چیئر گھسیٹتے ہوئے دیوار تک چلی گئی۔ اتنی ہی دیر میں وہ لڑکی بھی کئی دیواریں پھلانگ کر میری بہن کے پاس آ چکی تھی، اور پھر وہ دونوں دیوار کے پاس کھڑے ہو کر نہ جانے کون سی باتیں کرنے لگے۔ ان دونوں کی آواز بہت آہستہ تھی، جبکہ میرے خیال سے انہیں شاید شک ہو گیا تھا۔ میں نے خود کو ملامت کیا کہ میں ویسے ہی اپنی بہن پر شک کرنے لگا تھا، حالانکہ وہ تو اس نے ایک لڑکی کو اپنی دوست بنا رکھا تھا اور باتیں بھی اسی سے کر رہی تھی۔ مگر اگلے ہی دن جب وہ لڑکی اپنے ماں باپ کے ساتھ میری بہن کا رشتہ لے کر میرے گھر آئی تو میں حیران رہ گیا۔ میری ماں بھی حیرت سے کچھ دیر تک نہیں بول پائی۔ خیر، ہم نے ان کی عزت کرنے کے لیے ان کو مہمان خانے میں بٹھا لیا۔ وہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ ان کا بیٹا ایک پڑھا لکھا ڈاکٹر ہے، اور وہ اس کے لیے میری بہن کا ہاتھ مانگنا چاہتا ہے۔ جب ہم نے اس لڑکے کی تصویر دیکھی تو حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان لڑکا تھا، اور اس میں کہیں سے بھی ذرا برابر بھی کوئی کمی نہیں مل رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میری بہن خوبصورت نہیں تھی، میری بہن بھی بہت خوبصورت تھی، لیکن بس وہ ٹانگوں سے معذور تھی۔ ہم نے رسم کے طور پر اپنی بہن کو ان کے سامنے بٹھا دیا تاکہ وہ ایک بار پھر اسے دیکھ کر حامی بھر سکے، مگر ان سب نے مسکراتے ہوئے ہاں کر ڈالی۔ مگر ان عورتوں کے ساتھ ایک مرد بھی تھا۔ اس نے بولا کہ تمہاری بہن بالکل ٹھیک ہو سکتی ہے، تم لوگ اس کا کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج کرواؤ۔ ان کی بات سن کر اپنی بہن کے لیے ہمیں ایک امید بندھی۔ اگر واقعاً ہماری بہن ٹھیک ہو سکتی تھی تو ہمیں اس کا علاج ضرور کروانا چاہیے تھا۔ وہ لوگ چلے گئے، اور اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی بہن کا علاج کروا کر ہی رہوں گا۔ اگلے دن میں اسے شہر کے کسی اچھے اسپتال میں لے گیا۔ وہاں میری بہن کو چیک کیا گیا تو ان لوگوں نے کوئی اچھی امید نہیں دلائی، اور علاج بھی ہر مہینے 2 سے 3 لاکھ روپے بتایا۔ تو میں مایوس ہو کر واپس گھر آ گیا، مگر گھر آ کر دیکھا تو جیسے کوئی قیامت ہی ہوئی تھی۔ میری ماں نے رو رو کر برا حال کر رکھا تھا۔ میں ان کی حالت دیکھ کر دہل کر رہ گیا، اور تب مجھے پتہ چلا کہ کل وہ لوگ جو میری بہن کی اس قدر صفتیں کر رہے تھے، وہ لوگوں نے گھر جاتے ہی میری بہن کو اپنے گھر کی بہو بنانے سے انکار کر دیا، اور اسی وجہ سے میری ماں اس قدر شدید طریقے سے رو رہی تھی۔ دل تو میرا بھی بہت خراب ہوا، مگر میری بہن کی حالت ہم سب سے زیادہ خراب تھی۔ اس نے تو شاید بہت سارے خواب سجا لیے تھے جو ایک پل میں چکنا چور ہو گئے تھے۔ وہ بہت زیادہ رو رہی تھی، اور ہم اپنی حالت کو نظر انداز کر کے اسے سنبھالنے لگ گئے۔ اور پھر میری ماں نے کہا کہ وہ کسی بھی طرح اپنی بیٹی کا علاج کروا کر ہی رہے گی، اور پھر اپنی بیٹی کی شادی دھوم دھام سے کرے گی۔ مجھے ان کی بات سن کر بہت دکھ ہوا۔ بھلے ہمارے حالات بہتر ہو گئے تھے، مگر اتنے بھی بہتر نہیں ہوئے تھے کہ ہم ایک مہینے میں 3 سے 4 لاکھ روپے اس کے علاج کے لیے خرچ کر سکے۔ جب میری بہن کی حالت کچھ سنبھلی تو میں نے اپنی ماں سے اس بارے میں بات کی تو انہوں نے کہا کہ مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایک ایسے انسان کو جانتی ہے جو بہت اچھا ڈاکٹر اور حکمت بھی جانتا ہے، اور کئی لڑکیوں اور مردوں نے اس سے علاج کروایا بھی ہے، اور وہ بھی ایسے لوگ تھے جن کو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ وہ کبھی صحیح نہیں ہو سکتے۔ میری ماں کی بات سن کر مجھے بھی کچھ ڈھارس مل گئی۔ اگلے دن میری بہن کو لے کر میری ماں ان کے پاس چلی گئی، اور جب میری ماں واپس آئی تو اس کے چہرے پر خوشی تھی اور اداسی بھی۔ ماں نے بتایا کہ ڈاکٹر نے بولا ہے ہماری بیٹی کے علاج کو بہت دیر ہو گئی ہے، وہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہے یا پھر شاید وہ کبھی ٹھیک نہ ہو۔ ان کی بات سن کر میرا دل دہل گیا، مگر اگلی بات سن کر کچھ سکون بھی آ گیا کہ انہوں نے میری ماں کو ایک طریقہ بتایا جس کو کرنے کے بعد میری بہن کے پیروں میں جان آ جائے گی۔ یہ عمل ہمیں 3 ماہ تک کرنا ہوگا۔ اگر یہ عمل کرنے سے بھی ہماری بہن کے پیروں میں جان نہ آئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید میری بہن کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اب میری ماں نے اس طریقے پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ وہ روز میری بہن کی ٹانگوں پر تیل لگا کر ململ کا کپڑا لپیٹ دیتی، اور دن میں بس کچھ وقت کے لیے ہی کھولتی۔ ان کو یہ عمل 3 ماہ تک کرنا تھا۔ میری بہن کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ عمل روزانہ بلا ناغہ کیا کرتی۔ میرا باپ آتے جاتے ہنکار بڑھتا اور بولتا کہ یہ سب بھی ضائع ہی جائے گا، کل بھی اس پر ہم نے اپنا پیسہ ضائع کیا تھا، اور آج بھی اس موضوع پر ہم اپنا پیسہ ضائع ہی کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی تو مجھے اپنے باپ پر بہت زیادہ غصہ آتا، آخر ان کو اپنی اولاد کی فکر کیوں نہیں تھی۔ ایک دن میں کام سے جلدی گھر آ گیا تو وہاں مجھے اپنی بہن کے کمرے سے آوازیں آتی سنائی تھی۔ وہاں وہ ماں سے کہہ رہی تھی کہ اسے چھت پر جانا ہے۔ میری ماں اسے منع کر رہی تھی کہ وہ باہر ہوا میں نہیں جا سکتی، مگر میری بہن نے چھت پر جانے کی ضد باندھ رکھی تھی۔
میں نے اپنی بہن کو ڈانٹ کے چپ کروا دیا تو وہ رونے لگی اور بولنے لگی کہ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ تم لوگ مجھے کبھی ٹھیک نہیں کرنا چاہتے۔ مجھے اس کی بات سن کر بہت زیادہ غصہ آیا۔ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ماں نے دن رات ایک کر رکھا تھا اور وہ بول رہی تھی کہ ہم اسے ٹھیک نہیں کرنا چاہتے۔ میری ماں نے مجھے ٹھنڈا رہنے کا بولا اور اسے چھت پر جانے کی اجازت دے دی۔ چھت سے آنے کے بعد وہ نارمل ہو گئی تھی۔ تم چھت پر کیوں گئی تھی؟ میں اپنی بہن کے کمرے میں گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنی دوست سے ملنے گئی تھی۔ مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آیا۔ میں نے کہا تم ایسے دوست سے ملنے جا رہی ہو جس نے تمہیں سہانے خواب دکھا کر دھوکہ دے ڈالا۔ جب اس کے گھر والوں کو پتہ چلا کہ تم معذور ہو تو ایک پل کے لیے بھی تمہارے جذباتوں کے بارے میں نہیں سوچا اور منع کر دیا۔ میں نے پہلے بھی تمہیں سمجھانا چاہا تھا مگر پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ اگر میری بہن خوش ہے تو مجھے بھلا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ مگر مجھے کیا پتہ تھا بات اس حد تک بگڑ جائے گی اور تم اپنی حالت کو نظر انداز کر کے ایسے خواب پالو گی۔ اس بات کی مجھے بالکل بھی امید نہ تھی۔ میں نے آج اپنے دل کی بھڑاس نکال ہی ڈالی تھی۔ میری بات کرنے کے بعد وہ مجھے دیکھنے لگی اور کہا کہ آپ اتنا زیادہ اس لیے بول رہے ہیں کیونکہ آپ ابھی تک پوری سچائی سے واقف نہیں ہیں۔ جس دن آپ پورا سچ جان جائیں گے اس دن آپ بھی میرا ساتھ دیں گے۔ اس کی بات سن کر پہلے تو میں حیران رہ گیا، پھر میں نے یہ بات بھی اس کو پاگل پن سمجھ کر جھٹک دی۔ ماں میری شادی کے بارے میں سوچنے لگی تو میں نے اسے اپنی پسندیدگی کے بارے میں بتا دیا۔ انہوں نے حامی بھر کے رشتہ لے جانے کا بولا اور اگلے دن وہ رشتہ لے کر چلی گئی، مگر لڑکی والوں نے شادی کرنے سے منع کر دیا۔ یہ سن کر میں بہت زیادہ اداس ہو گیا، لیکن میں نے سارے فیصلے تقدیر پر چھوڑ دیے تھے، کیونکہ میں نے جس کو پسند کیا تھا اس کے ساتھ جائز تعلق بنانا چاہا تھا۔ اگر وہ لوگ شادی نہیں کرنا چاہتے تھے تو میں زبردستی تو نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اگلے دن میرے ماں اور باپ کے درمیان ہوتی لڑائی نے مجھے سکتے میں ڈال دیا۔ ہمیشہ کی طرح میری ماں رو رہی تھی اور میرا باپ چیخ رہا تھا، مگر اس بار میرے باپ کے لفظوں نے مجھے حیران کر دیا۔ وہ میری ماں سے بول رہے تھے کہ اگر تم نے اپنی محرومیوں کا بدلہ بچوں سے نکالنا بند نہ کیا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اور میری ماں رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ وہ بھی اپنے بچوں کا بھلا چاہتی ہے۔ آخر میرا باپ کس بارے میں بات کر رہا تھا؟ میری بہن کا علاج چلتے ہوئے مہینے سے بھی زیادہ ہو گیا تھا، مگر اس کی حالت میں کچھ فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ ہم نے جو عزم کیا تھا کہ اپنی بہن کو ٹھیک کر کے اس کی شادی کریں گے، وہ عزم اب ٹوٹ گیا تھا۔ نہ اب وہ ٹھیک ہوگی اور نہ ہی کوئی اچھا رشتہ اس کے لیے آئے گا۔ یہ بات سوچ کر ہی سارا گھر دکھی تھا، مگر میری بہن کو تو جیسے کسی بات کا فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ شاید اس نے افسانوی خوابوں میں جینا سیکھ لیا تھا، اس لیے آج وہ روزانہ ہلکا پھلکا سے میک اپ کر کے چھت پر چلی جاتی۔ ایک دن بازار جاتے ہوئے مجھے وہ لڑکی مل گئی جس کو میں پسند کرتا تھا۔ اس کو دیکھ کر مجھے وہ دن یاد آیا جب ماں نے آ کر بتایا کہ ان لوگوں نے رشتہ دینے سے فوراً منع کر دیا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آخر میں نے ایسا کون سا غلط کام کر دیا تھا، یا پھر مجھ میں ایسی کیا خرابی تھی جو تم لوگوں نے میرے بارے میں سوچنا بھی ضروری نہ سمجھا۔ میری بات سن کر وہ آگ بگولا ہو گئی اور بولنے لگی کہ یہ بات تو مجھے تم سے پوچھنی چاہیے۔ آخر میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا تھا کہ تمہاری ماں نے مجھ پہ ہمارے گھر پر آ کر کیچڑ اچھال دیا؟ اگر تم نے مجھ سے شادی نہیں کرنی تھی تو یوں اپنی ماں کو ہمارے گھر بیچ کر میرے ساتھ میرے گھر والوں کو ذلیل کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی اور میں حیران و پریشان سا وہیں کھڑا رہ گیا۔ کچھ پل میں سکتے میں رہ گیا، یقین نہیں آ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ میں گھر آیا اور بہت خاموشی سے بنا کھائے سو گیا۔ رات کو میری ماں میرے پاس آئی اور بولی کہ میں نے کھانا نہیں کھایا تو میں کھانا کھا لوں۔ مجھے اپنی ماں پر بہت پیار آیا۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ ضرور وہ لڑکی جھوٹ بول رہی۔ میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے سے کیوں منع کر دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے بولا کہ آپ کے بیٹے کا کوئی اپنا بزنس نہیں ہے اور زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، اکیلے گھر میں بھی نہیں رہتا، کسی اور بہن بھائی کی شادی بھی نہیں ہوئی، ان کی بیٹی آئے گی تو وہ کام کرے گی اور مر جائے گی۔ یہ بات سن کر مجھے حد سے بھی زیادہ غصہ آیا اور میں خود کو کوسنے لگا کہ آخر میں نے اپنی ماں پر شک کرنے کے بارے میں سوچ بھی کیسے لیا۔ لیکن اگلے دن مجھے وہ ڈاکٹر مل گیا جس کا رشتہ لے کر میری بہن کی دوست آئی تھی، اور اگلے دن منع بھی کر دیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ لیا اور پوچھا کہ اگر ان لوگوں نے ایسا ہی کرنا تھا تو میری بہن کو اپنے پیچھے کیوں لگا رکھا ہے؟ بات سن کر وہ الٹا مجھ پر غصہ کرنے لگا اور بولا کہ اگر تم یہ سارے سوال کرنا چاہتے ہو تو جا کر اپنی ماں سے کرو، جانتے ہو تمہاری بہن ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن تمہاری ماں اسے ٹھیک نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے یہ بات سن کر بہت غصہ آیا، وہ بھی میری ماں پر الزام لگا رہا تھا۔ میں نے کہا کہ تم ہوتے کون ہو میری ماں پر یہ جھوٹے الزام لگانے والے؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں
اور مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی تمہاری ماں پر الزام لگا رہا ہوں۔ اگر تم واقعاً سچ جاننا چاہتے ہو تو جا کر اپنی ماں سے پوچھو، آخر وہ اپنی ہی اولاد کے ساتھ ایسا برتاؤ کیوں کر رہی ہے۔ وہ تو چلا گیا مگر میں نے سوچ لیا تھا آج میں اپنی ماں سے بات کر کے ہی رہوں گا۔ جب میں گھر گیا تو میری بہن کی میری ماں سے لڑائی ہو رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر میری ماں میرے پاس آئی اور بولنے لگی کہ اب میں ہی اپنی بہن کو سمجھاؤں، نہ جانے اس لڑکی کی عشق کا کون سا بھوت اس کے سر پر سوار ہو گیا ہے، اب اس کو ہم سب لوگ غلط لگنے لگے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ سب کیوں کر رہی ہیں؟ آپ نے اس لڑکی کے ساتھ میری بہن کا رشتہ کرنے سے منع کر دیا، آپ نے ہی اس لڑکی کے گھر جا کر بلا وجہ کا تماشا کیا۔ میری باتیں سن کر ہمارا باپ بھی آ گیا اور جب اس نے یہ ساری باتیں سنی تو دوبارہ میری ماں پر غصہ کرنا شروع کر دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ آج آپ ان پر غصہ نہ کریں بلکہ میں ان سے سوال کر رہا ہوں۔ میری ماں کچھ وقت کے لیے خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا کہ اماں آپ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بہت کچھ جان گیا ہوں۔ اس لڑکی نے مجھے بتا دیا ہے کہ آپ اس کے گھر رشتہ لے جانے کے بجائے اس کا تماشا بنا کر آئی ہیں، اور جس لڑکے کا ہماری بہن کے لیے رشتہ آیا تھا ان کو بھی آپ نے ہی منع کیا تھا، اور اب اس نے مجھے یہ بھی بتا دیا کہ میری بہن ٹھیک بھی ہو سکتی ہے مگر آپ خود اسے ٹھیک نہیں کروانا چاہتی۔ میری ماں نے ہم سب کو سچ بتانا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے وقت میں خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی، انہیں ایک لڑکے سے پیار ہو گیا، اس نے شادی کا وعدہ بھی کیا تھا، ہمارا رشتہ بھی طے ہو گیا تھا، مگر شادی سے کچھ دن پہلے اس نے کسی اور لڑکی سے شادی کر لی جو کہ بہت زیادہ امیر تھی۔ اس دن میں سمجھ گئی تھی کہ اس دنیا میں محبت نام کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ تمہارے باپ سے شادی ہوئی تو میں سب بھول گئی مگر تمہارے باپ ہمیشہ مجھے میری پہلی محبت کے تانے دینا شروع کر دیتے اور یہ تانے مجھے آج تک ملتے ہیں۔ اس لیے جب تم نے اپنی پسند کا بتایا تو میں نے خود جا کر ان سے ایسی ایسی باتیں بولیں کہ وہ خود شادی سے منع کر دی۔ جب تمہاری بہن کے لیے معذور ہونے کے باوجود رشتہ آیا تو میں خوش ہو گئی، لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ یہ شادی دونوں طرف سے پسند کی شادی ہے تو میں نے خود جا کر ان کو منع کر دیا۔ میں نہیں چاہتی تھی تم لوگوں کو بھی محبت کے نام پر دھوکہ ملے، اس لیے میں نے تمہاری بہن کے 3 مہینے میں ٹھیک ہو جانے کا ڈرامہ رچایا۔ جب اسے لگے گا کہ وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی تب شاید وہ اس لڑکے کے بارے میں سوچنا بھی بند کرتے، مگر وہ لڑکا ایک ڈاکٹر نکلا۔ اسے تمہاری بہن کو بتا دیا کہ وہ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ میری ماں رونے لگی تو میں نے اپنے باپ سے کہا کہ ماں نے ساری زندگی ہمارے لیے گزارتی ہے اور آپ اب بھی ایک ذرا سی بات کے لیے ان کو تانے دیا کرتے ہیں۔ اگر محبت کرنا جرم ہے تو یہ جرم تو آپ کے بچے بھی کر چکے ہیں۔ اگر آپ ہم سے ذرا سا بھی پیار کرتے ہیں تو آج کے بعد ماں کو یہ تانا نہیں دیں گے۔ پہل تو بابا کا رویہ کچھ دن ٹھیک رہتا اور کچھ دن بگڑ جاتا، برسوں کی عادت تھی، بھلا ایسے کیسے جاتی، مگر پھر بابا ٹھیک ہوتے گئے اور میری ماں نے میری بہن کا رشتہ ان لوگوں کو دے دیا اور اپنے رویے کی معافی بھی مانگ لی۔ اب میری بہن کا علاج ہو رہا تھا اور وہ چلنے بھی لگی تھی، جبکہ جس کو میں پسند کرتا تھا اس کی شادی کہیں اور طے ہو گئی تھی۔ بھلا کوئی ماں باپ گھر بیٹھی بیٹی کی رسوائی ہونے کے بعد اسے وہاں کیسے بیاہ دیتے، مگر میری بہن کی زندگی سنور گئی تھی اور گھر کے ماحول میں بھی سکون آ گیا تھا، تو میں بھی اب پرسکون تھا۔